کا مطلب یہاں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس سے ہے، یا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے اس سے ہے؟ کافر یہ کا میں مطلب میری آڈینس کے لیے سمپلیفائی کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت سے کامن لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کافر کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں سے میں نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کافر کا مطلب ہوتا ہے بھگوان کو نہ ماننے والا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو نہ ماننے والا. تو کیا اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے؟ کافر بودھ ہوتا ہے، کافر جین ہوتا ہے، کافر یہودی ہوتا ہے. مسلمان کو چھوڑ کر کے اس دھرتی پر جتنے بھی کاسٹ اور کریڈ ہیں وہ سب کافر ہیں. بالکل غلط. سب کے سب کافر ہیں. اس کا جواب دوں گا یہی میں. تو میں سمجھا رہی ہوں پچھلے 5 سال سے، یہی تو میں بتا رہی ہوں پچھلے 5 سال سے، یہی تو میں ہندوؤں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں پچھلے 5 سال سے. اب نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو لیجیے جائیے، آپ پہلگاؤں جائیے گا مارے جائیے گا، آپ بنگال جائیے گا مرشد آباد میں مارے جائیے گا، آپ موپلا میں مارے گئے، آپ مالاوار میں مارے گئے، آپ کشمیر میں مارے گئے، آپ کا نرسنگار ہوتا ہے، آپ کا جینوسائیڈ ہوتا ہے، آپ کی بیٹیوں کو لف جہاد کے ذریعہ پہلے لوٹا جاتا ہے، پھر کاٹا جاتا ہے، پھر فریج میں رکھا جاتا ہے. تو آپ کو اگر یہ پسند آ رہا ہے تو اب اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ یا ہم جیسے لوگ جو قرآن کو پوسٹ مارٹم کر کے بتا رہے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ گھوڑوں کو کیا قرآن وقت پڑھنا نہیں یہ آتا ہے کہ اس دیش میں پوسٹ مارٹم کی لبرل بات کریں. ہندو اور سیکولر ہندو جو اپیم چاٹ کر کے بیٹھے ہیں وہ اب سچ کو سچ مان لیں کہ مسلمان میں جہاد ہوتا ہے. ان سب کے باوجود یہ تو آپ نے بہت ڈیپلی پڑھا ہے، آپ اسلام سے کیوں کنیکٹڈ ہیں؟ مسلمان کوک سے پیدا ہوئی ہوں نا. تو مسلمان ہونے میں چوائس ملتی تب تو میں ہندو افسوس ہے ہوتی، اس کو. کٹر ہندو ہوتی، اور وہ بھی بجرنگ دل والی ہندو ہوتی. میں تو سیکولر کی چاٹی ہوئی ہندو نہیں ہوتی. میں جب اپنا نام نازیہ الہی خان رکھ کر کے مہاکال اور بجرنگ دل والے ہندو ماں کے کوک سے ہی پیدا ہوتی تو میں تو جھانسی کی رانی بننے کی کوشش کرتی، میں تو مہارانا پرتاپ بننے کی کوشش کرتی، میں تو اس دیش کے سوراج کو بچانے کے لیے سمبھاجی مہاراج بننے کی کوشش کرتی. تو یہ نازیہ کی چوائس ہوتی کہ وہ اگر موقع ملتا تو. چلیے ہم اس پوائنٹ پہ بھی آئیں گے آگے. کیا ری گھوڑو ہوری بھوسڑو نازیہ، کون تے کو روکے گے؟ تو اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تو ہندو نہیں بن سکتی. کہاں ناٹکا کر کے بتا رہی، تیرے کو روکے کون آخر؟ تیرا دھندا صرف اسی نام پہ اور اسلام پہ چلتا، اسی لیے تو باپ جنم میں کبھی بھی یہ چیز نہیں چھوڑ سکتی. سمجھ رہی؟ رہی بات دوسری، عوام کو جو یہ حرام کی نسل کافر کے بارے میں بتائی، میں آپ کو کافر اور مشرک کے بھی بارے میں واضح طور پر بتا دیتا ہوں. جو لوگ اللہ رب العزت کو یعنی کہ یہ مانیں گے کہ ایشور ایک ہے، ہم اس کی پوجا پرارتھنا کرتے، اس کے علاوہ ہم دوسرے دیوی دیوتاؤں کی بھی پرارتھنا کرتے، یا رب ایک ہے لیکن ہم جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پرارتھنا کرتے، یہ مشرک ہوئے. یعنی کہ اللہ رب العزت کو ماننا، اس کے علاوہ دوسروں کو بھی ماننا. یہاں تک کہ کوئی اگر درگاہ والوں کو بھی اگر یہ مان رہی کہ یہ درگاہ والے صاحب جو ہے نا جو مر گئے اہل خبر، وہ ہم کو جو ہے نا شفا دیں گے، وہ ہم کو فائدہ پہنچیں گے، تو وہ بھی مشرک ہوئے، وہ ماننے والے بھی. کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل انک میت انہم میت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کو بھی ایک دن مرنا ہے اور وہ بھی مر کے ہمارے پاس ہی آئیں گے. تو مردوں سے جو ہے نا مانگنے کا حکم واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ جو مردوں سے بھی مانگیں گے وہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی جو ہے نا اللہ کے گناہ گار ہیں. دوسری بات، مشرک اللہ رب العزت کو بھی رب مان کے دوسروں کو یہ ماننا کہ وہ فائدے اور نقصان پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ جھاڑ پہاڑ کوئی بھی چیز ہو. اگر اس پہ ایمان ایسا ہے انسان کا تو وہ مشرک ہوا. اب کافر، سب سے بڑی بات ذہن میں رکھ لیں موٹے طور پر، کفر کا مطلب ہوتا ہے سچائی کو جھٹلانا، سچائی کو جھٹلانا، سچ بات کو جھٹلانا. جیسے کہ ایک عام انسان یہ سوچے کہ زمین جس نے بنائی ہے، آسمان جس نے بنایا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو اس بات کو ابراہیم علیہ السلام نے تحقیق کرتے ہوئے بولا تھا کہ یہ سمندر اتنا بڑا ہے، میں جو ہے نا اس سے بڑی کوئی چیز شاید نہیں ہوگی، تو میں جو ہے نا اتنا ٹھاٹے مارنے والا ہے، میں جو ہے اس پر ایمان لاتا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ سمندر جو ہے نا بالکل خاموش ہو گیا، اور دن میں دیکھا کہ آسمان اتنا کھلا ہے اور دن اتنا روشن ہے، تو انہوں نے بولا کہ جو ہے نا یہ جو کچھ بھی دن ہے یا اجالا جو لایا ہوا ہے سورج وغیرہ، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے شاید.
لیکن شام ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کی توفیق دی کہ ایک رات کا کالا اندھیرا جو ہے نا اس آسمان کو جو ہے نا اور سورج کو جو ہے ڈھانپ کے چھپا دیا. تو انہوں نے بولا کہ شاید یہ میرا خدا ہے. تو اس طرح سے مختلف چیزوں کی تحقیق کرتے کرتے آخرکار ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس ساری چیزوں کو جس نے بنایا ہے وہ میرا خدا ہے. تو خالق کائنات رب العالمین ہوتا, ایشور ہوتا, پرماتما ہوتا, واحد گرو ہوتا. اور اس بات کی سچائی کو جو بھی انکار کرا وہ جو ہے نا کافر ہوتا. جیسا کہ کوئی دہریہ ہے, مجوسی ہے, یعنی کہ جو ایتھسٹ ہوتے وہ بھی جو ہے نا وہ کافر ہوتے, یا کمیونسٹ لوگ جو ہوتے جو بولتے نہیں دنیا ایسی بن گئی, دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں ہے, انسان ایسی پیدا ہو گیا, یہ سوچ رکھنے والا کافر ہے. تو ہندو لوگ کافر نہیں ہوتے. ہندو لوگ جو ہے نا ہندو لوگوں میں اکثر مشرک ہوتے, اور وہ ہندو لوگ جو ایک ایشور کی پرارتھنا کرتے وہ جو ہے نا مشرک بھی نہیں کہلاتے پھر. اور رہی بات دوسری, یہ بتا رہی کہ جو ہے نا مسلمان اور مومن کو ایک ہی سمجھ رہی, نہیں, مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہوتا. ایک عام زندگی جینے والا انسان مسلمان ہوتا, اللہ رب العزت کے دین اور احکامات پر مکمل عمل کرتے ہوئے جو ہے نا زندگی گزارنے والا مومن ہوتا. تو مومن اور مسلمان میں بہت فرق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ تم تو جو ہے نا ابھی ایمان کے اس درجے کو نہیں پہنچے, تم تو ابھی صرف ایک مسلمان ہو, تم ابھی مومن کے درجے کو تم نہیں پہنچے. تو اس بات کے معنی اور مفہوم یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس باتوں کے کرنے کا حکم دے اسے کریں, جس باتوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرے اسے جو ہے نا بچے رہیں. تو ایسے عمل کرنے والے کو مومن کہا جائے گا. آپ میں ہم میں تو جو ہے نا نفس کی خدمت کرنے والے یا نفس کی جو ہے نا بندگی یا نفس کی سن کے جینے والے جو ہے نا ہزاروں لوگ ہیں, شیطان کی سننے والے, یا لالچ میں جو ہے نا کئی بار جو ہے جیسا کہ ہمارے پاس بولا جاتا ہے بریانی علماء ہیں, بریانی مشائخین ہیں, یا وقت اور غرض نکلنے کے لیے جو ہے نا بعض وقت انسان جو ہے نا سچائی کو بھی جھٹلا لیتا. تو المہم مشرک اس کو بولیں گے جو اللہ رب العزت کو ماننے کے بعد بھی, ایشور کو پرماتما کو ایک ماننے کے بعد بھی کسی اور کو بھی مانے, وہ مشرک ہوا. اور جو اللہ رب العزت کو, ایشور کو, پرماتما کو سرے سے مانے گا ہی نہیں, اور خاص طور سے سچائی کو جھٹلاتا ہے, جو سچ کو جھٹلاتا ہے. اللہ رب العزت ایک سچ ہے جو خالق ہے سارے کائنات کا, اس بات کو جو نہیں مانتا وہ کافر. امید ہے میرا جواب سمجھ میں آیا ہوگا. اور حرام کی نسل, رنگا بلّہ کی جان, اری اور رنڈی, نازیہ, میری اس بات کو غلط ثابت ہے, بلکہ اگر کر کے بتا سکتی تو بتا. تو بھی وکیل ہے اور میں بھی وکیل ہوں. دیکھتے ہیں کہ تیرے بیان میں اور میرے بیان میں کس کا بیان اور کس کی بات سچی ہے. جے ہند, ہندوستان زندہ باد. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.